ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ معاملات میں چھوٹی چھوٹی ڈنڈیاں مارنے والوں کے لیے وعید ہے، اور ڈنڈی صرف ترازو تولتے ہوئے نہیں بنتی، ماری جاتی۔ چھوٹے چھوٹے بینیفٹس لینے، بچے کی عمر غلط لکھا دی، جھوٹا سکھ میل لے لیا اور جھوٹ بول بول کر نوب سے مال کھا لیا، اور اسی طرح کے ٹکٹ بچانے کے لیے آدھا ٹکٹ لینے کے لیے بچے کی عمر غلط دی۔ یاد رکھیے دنیا ٹرسٹ پہ قائم ہے، کوئی آپ کے برتھ سرٹیفکیٹ نہیں دیکھے گا، لیکن اللہ دیکھ لیتا ہے کہ آپ بندوں کے ساتھ، کمپنیز کے ساتھ، آرگنائزیشنز کے ساتھ، اور اسی طرح آپ کا جہاں بھی انٹریکشن ہوتا ہے وہاں کدھر ڈنڈی مارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کھرچ کر دنیا میں نکال دے، نہ کہ قیامت کے دن ہم شرمسار ہو جائیں۔ بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ کیا انہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں اس عظیم دن کے لیے جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ تصور میں لائیے ذرا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، کیا حال ہوگا؟ دنیا میں تھانے دار کے سامنے کیا کھڑا ہونا ہے، صرف ٹریفک پولیس والا ہاتھ دے کر کے گاڑی سائڈ پہ کرو تو کلیجہ اچھل کر حلق میں آ جائے۔ اس دن کیا ہوگا جب دنیا کی سب سے بڑی عدالت قائم ہوگی؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی ڈنڈیاں اپنی محسوس کیجئے، اپنی ذمہ داریوں کو آسان درجے پہ کریں، حسن نہیں آسان درجے پہ کریں گے تو کل بچیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے کر کے بھی ڈرتے رہیے، کہاں اپنے لیے خوش کہنا کہ ہمارا شکریہ بھی ادا کریں اور ہمیں تو کچھ ایڈمائر نہیں کیا اور ہمارا تو کوئی حال نہ پوچھے۔ ایمان والا نیکیاں کر کر کے دریا میں ڈال کر اگلی نیکی کو پکڑنے والا بن جاتا ہے۔ پتہ چلا نیکیوں کے بوجھ نے آپ کی اعمال کی کشتی کو ڈبو دیا اور آپ خود پسند اور عجب کا شکار ہو گئے۔ آیت 7 سے 17 میں سرکشوں کی بری سزا، دوسرے لفظوں میں کہیے کہ فجار کا برا انجام، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، یقیناً بدکاروں کا عمل نامہ سجین میں ہے۔ تجھے کیا معلوم سجین کیا ہے؟ یہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہے جو جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتے رہے، اور اسے صرف وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے آگے نکل جانے والا اور گناہ گار ہوتا ہے۔ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے تھے کہ یہ اگلوں کے افسانے ہیں، یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا۔ ہرگز نہیں، یہ لوگ اس دن اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے، لمحجوبون۔ اللہ کہتا ہے تمہیں نہیں اچھا لگتا تھا نا میرا راستہ، تو میں آج تم سے نقاب میں ہوں، حجاب میں ہوں۔ اللہ حجاب میں اپنے آپ کو اوٹ میں کر لے گا، اپنا دیدار نہیں کرائے گا۔ سوچئے تو صحیح، کتنا بدبخت ہے وہ شخص، ساری زندگی بھی اللہ کو نہ دیکھ سکا اور اللہ وہاں سب کے سامنے کہے کہ تمہیں تو میں اپنی شکل نہ دکھاؤں۔ آج بھی بڑے لوگ ہر ایک کے سامنے نہیں آتے، اور اللہ تو بڑوں کا بڑا ہے۔ تو کوئی ایسا عمل نہ آپ کے میرے عمال نامے میں نکل آئے کہ اللہ کہتے تم تو پیچھے پڑو نا، تمہیں تو میں نے اپنی شکل نہیں دکھانی۔ اور اگر ایمان والا اللہ کی محبت میں جیتا ہے تو وہ تو یہ برداشت نہیں کرے گا، دنیا میں کہے گا اللہ نہ مجھے وہ کام کرنے کی توفیق دے کہ کل میں تیرے چہرے کا دیدار کروں۔ تو اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک۔ اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں تیرے چہرے کی لذت کا اور تیرے چہرے کے دیدار کا۔ جنت کی نعمتوں میں بڑی نعمتوں میں ایک نعمت اللہ کے چہرے کا دیدار ہے۔ کچھ لوگ کچھ دن بیٹھیں گے، کوئی کبھی کبھار، کوئی ونس اے وائل، اور کچھ تو بڑے قریب ہوں گے۔ اللہ میں مقربین میں کر لے۔ جنت الفردوس والے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے دیدار میں ہوں گے۔ اللہ ہمیں اپنے آپ سے دور نہ کرنا۔